اورل کمیونیکیشن اور اسپوکن انگلش. ہم میں سے ہر انسان روزانہ 7 قسم کے ایسے سچویشن کا سامنا کرتا ہے کہ جس کے انگلش کے سینٹینسز اکثر اس کو نہیں آتے. اس میں شامل ہیں گریٹنگ پیپل، دعا سلام کرنا، الیک سلیک کرنا، گیو کمپلیمنٹ کسی کی تعریف کرنا، ایکسٹینڈ کنگریچولیشن مبارکباد دینا، ایکسٹینڈ سمپیتھی کسی سے ہمدردی کا اظہار کرنا، آسک فار انفارمیشن معلومات حاصل کرنا، ایکسچینج اوپینین اینڈ آئیڈیاز اپنے خیالات اور رائے کا تبادلہ کرنا، آسک فار ایکسپلینیشن وضاحت طلب کرنا. چلیں ان سب کو ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں. گریٹنگ پیپل. گریٹنگ پیپل میں سب سے جو کامن ہے وہ ہے ہیلو. ہیلو کے جواب میں اکثر ہائی کہا جاتا ہے. اگر آپ سے ہائی کہا جائے تو ہائی کے جواب میں ہیلو کہا جاتا ہے. ہاؤ آر یو سینٹینس بھی عام طور پر کہا جاتا ہے اور اس کے جواب میں آئی ایم فائن اینڈ یو یعنی اس سے بھی پوچھا جاتا ہے. ہاؤ ڈو یو ڈو. ہاؤ ڈو یو ڈو بہت ہی زیادہ استعمال ہونے والا سینٹینس ہے اور اس کا مطلب اکثر لوگوں کو نہیں آتا اور وہ اس کی میننگ کو غلط سمجھتے ہیں. اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ آپ کیسے ہیں اور اس کا جواب بھی ہاؤ ڈو یو ڈو ہی ہوگا. جب آپ سے کوئی کہے ہاؤ ڈو یو ڈو تو جواب میں آپ نے بھی کہنا ہے ہاؤ ڈو یو ڈو. ہاؤ ہیو یو بین کیسے رہے آپ. ہاؤ آر یو ڈوئنگ یہ بھی بہت انپورٹنٹ سینٹینس ہے. گریٹنگ میں استعمال کیا جاتا ہے. اس کا مطلب بھی ہے آپ کیسے ہیں. ہاؤ ڈو یو ڈو، ہاؤ آر یو ڈوئنگ اور ہاؤ آر یو تینوں ایک ہی سینٹینس ہے. تینوں کا ایک ہی معنی ہے کہ آپ کیسے ہیں. نائس ٹو میٹ یو آپ سے مل کر خوشی ہوئی. اٹس ریئلی نائس ٹو میٹ یو آپ سے مل کر واقعی خوشی ہوئی. اٹ واز ریئلی نائس میٹنگ یو بہت خوبصورت سینٹینس ہے کسی بھی موقع پر بولنے کے لیے. آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی. نائس ٹو سی یو اگین. ویئر ہیو یو بین. ہیو اے ونڈرفل ٹائم. تھینکس. تھینکس کے جواب میں لوگ اکثر کہتے ہیں ڈونٹ مینشن اور اکثر کئی لوگ کہتے ہیں مائی پلیجر. تو اگر آپ مائی پلیجر سنیں گے تو اس کے جواب میں زیادہ تر کہا جاتا ہے دا پلیجر از آل مائن. ہیو اے گڈ ڈے آپ کا دن اچھا گزرے. سی یو اگین پھر ملیں گے. سی یو اراؤنڈ. اب دیکھو یہ والا سینٹینس جو ہے سی یو اراؤنڈ اس کا معنی بھی اکثر لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا. اس کا مطلب ہے ملتے رہیں گے یعنی آپ چلتے چلتے کسی سے ملے بات چیت کی اور پھر جب آپ جانے لگتے ہیں تو آپ کہتے ہیں سی یو اراؤنڈ یعنی ملتے رہیں گے. سی یو سون انشاءاللہ جلد ملیں گے. یہ سی یو نیکسٹ ٹائم پھر ملیں گے. گڈ بائے خدا حافظ. اٹس ٹائم فار می ٹو گو ناؤ بٹ اگین آئی ایم سو گلیڈ وی میٹ. اب جانے کا وقت ہوا چاہتا ہے کہ میں چلوں لیکن ایک بار پھر مجھے بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کر. گیو کمپلیمنٹ. گیو کمپلیمنٹ کسی کی تعریف کرنا. اکثر کئی موقعوں پر ہم لوگوں سے ملتے ہیں ان سے متاثر ہوتے ہیں کافی چیزیں دیکھتے ہیں اور ان کے جواب میں ہم مختلف سینٹینس بولتے رہتے ہیں جیسے کہ آئی اپریشیٹ یو اکثر ہم کئی موقعوں پر لوگوں کو کہتے ہیں. یو آر انکریڈیبل تم ناقابل یقین ہو. یو لک سو ہیپی بہت خوش لگ رہے ہو. یو آر آسم تم بہت زبردست ہو. یو آر اسٹرانگ تم مضبوط ہو. یو شوڈ بی پراؤڈ آف یور سیلف تمہیں خود پر فخر ہونا چاہیے. یو آر ریئلی کریجیس تم واقعی ایک ہمت والے ہو. آئی ایم انسپائرڈ بائی یو میں تم سے بہت متاثر ہوں. یو آر میکنگ اے ڈفرنس تم واقعی اثر انداز ہو رہے ہو. یہ سینٹینس اکثر ہم ایسے موقع پہ کہتے ہیں جب کسی کے ہونے سے یا کسی کے کام کرنے سے کوئی فرق پڑ رہا ہو. تھینک یو فار بینگ دیئر فار می آپ کا بہت شکریہ کہ آپ وہاں میرے لیے موجود رہے. یو آر اے گریٹ لسنر تم بہت اچھے سننے والے ہو. جب آپ بول رہے ہوتے ہیں اور کوئی آپ کو اچھی طریقے سے سن رہا ہو تو اکثر اس کی تعریف میں ہم بول دیتے ہیں یو آر اے گریٹ لسنر. آئی ٹوٹلی بلیو ان یو مجھے تم پر پورا یقین ہے. یو آر ونڈرفل تم حیران کن ہو تم زبردست ہو. یو ہیو اے کیوٹ ناؤن آگے لگایا گیا ہے کچھ بھی لگا سکتے ہیں. یو ہیو اے کیوٹ آئیز یو ہیو کیوٹ سوٹ وغیرہ کچھ بھی ہم یہاں آگے لگا سکتے ہیں. کمپلیمنٹس میں آگے جائیں گے. یو آر ریئلی کائنڈ ٹو پیپل اراؤنڈ یو تم واقعی اپنے لوگوں کے ساتھ بہت مہربان ہو یا تمہارے ارد گرد تمہارے ساتھ جتنے بھی لوگ ہیں تم ان کے ساتھ بہت اچھے ہو. یو ہیو دا بیسٹ آئیڈیا تمہارے خیالات بہت زبردست ہیں بہت اعلیٰ ہیں. یو آر اے گریٹ ایگزامپل ٹو ادر تم اوروں کے لیے ایک مثال ہو. یو آلویز نو جسٹ واٹ ٹو سے تمہیں ہمیشہ پتا ہوتا ہے کہ کیا کہا جائے. وین یو میک اے مسٹیک یو ٹرائی ٹو فکس اٹ تم جب بھی مسٹیک کرتے ہو تم اسے صحیح کرتے ہو. یو آر گریٹ ایٹ ایٹ کے بعد ہم کچھ بھی لگا سکتے ہیں کہ تم بہت اچھے ہو. یو آر گریٹ ایٹ لسننگ یو آر گریٹ ایٹ اسپیکنگ انگلش یو آر گریٹ ایٹ ڈرائیونگ یو آر گریٹ ایٹ پینٹنگ یو آر گریٹ ایٹ میکنگ تھنگس. ایٹ کے آگے ہم کچھ بھی لگا سکتے ہیں. یور وائس از میگنیفیسنٹ تمہاری آواز بہت ہی خوبصورت ہے. تھینک یو فار بینگ ود یو تمہارے ساتھ ہونے کا بہت شکریہ. اٹس پریٹی گڈ یہاں پریٹی کا معنی خوبصورت اور دلکش نہیں ہے بلکہ پریٹی کا معنی ہے کافی. اٹس پریٹی گڈ یعنی یہ بہت اچھا ہے یہ کافی اچھا ہے. آئی ٹرسٹ یو مجھے تم پر یقین ہے. اٹس کول یہ بہت اچھا ہے. ویل ڈن بہت اچھے. ایکسٹینڈ کنگریچولیشن مبارکباد دینا. ہمارے لائف میں ایسے کئی سچویشنز آتے ہیں کہ جہاں پر ہم لوگوں کو مبارکباد دیتے ہیں. مبارکباد دینے کے لیے ہمارے پاس خوبصورت سینٹینس ہونی چاہیے. ایکسٹینڈ کنگریچولیشن میں ہم کہتے ہیں اگر کوئی کسی چیز میں کامیاب ہوتا ہے تو اس وقت ہم کہتے ہیں کنگریچولیشن وی آر سو پراؤڈ آف یو مبارکباد ہمیں تم پر فخر ہے. کنگریچولیشن آن یور ویل ڈیزرو سکسیس مبارکباد دیتے ہیں ہم تمہیں تمہاری کامیابی پر. یو آر این انسپائریشن تم ایک مثال ہو لوگوں کے لیے. وارمسٹ کنگریچولیشن آن یور اچیومنٹ تمہاری کامیابی
کامیابی پر گرمجوشی کے ساتھ مبارکباد. wishing you even more success and the future. مستقبل میں ہم تمہاری اور کامیابیوں کے لیے دعا گو ہیں، خواہش مند ہیں. کنگریچولیشن اینڈ براوو. کسی بھی بہادری یا پھر اچھے کام پر ہم یہ الفاظ بولتے ہیں، کنگریچولیشن اینڈ براوو. You did it. So proud of you. تم نے کر دکھایا، ہمیں تم پر فخر ہے. I knew it was a matter of time. Well done. مجھے پتا تھا کہ یہ عارضی ہے، یعنی کہ آپ کوئی کام کر رہے ہیں جس میں آپ کو مشکلات کا سامنا آ رہا تھا اور پھر بالآخر آپ نے اس پر قابو پا لیا، تو اس موقع پر ہم کہتے ہیں I knew. مجھے پتا تھا کہ یہ صرف ایک عارضی رکاوٹ ہے، اور well done تم نے ابھی کر دکھایا بالآخر. Congratulations, congrats. یہ دونوں سینٹینس ہم کہتے ہیں. That's amazing. Bravo. Hooray. Cheers. Impressive. یہ سارے سینٹینس مبارکباد دیتے وقت ہم کہتے ہیں. Extend sympathy. ہمدردی کا اظہار کرنا. بہت سارے ایسے موقع آتے ہیں کہ جہاں پر ہم لوگوں کے ساتھ ہمدردی کا مظاہرہ کرتے ہیں، تو ضروری یہ ہے کہ ہمدردی کا اظہار کرنے کے لیے ہمارے پاس انگلش میں بہترین سینٹینس ہونی چاہیے. I really sorry to hear about that. مجھے سن کر بہت دکھ ہوا. That کے بعد آگے ہم کچھ بھی لگا سکتے ہیں کہ جو بھی سچویشن چل رہا ہو وہ آگے that کے بعد ہم جوڑ دیتے ہیں. I'm sorry for your loss. مجھے تمہارے نقصان کا بہت دکھ ہوا. Please accept my deepest condolence for your loss. براہ کرم میری تعزیت قبول کیجیے گا. For کے آگے ہم کوئی بھی سینٹینس لگا سکتے. My heartfelt condolence to you and your family. میری دلی تعزیت آپ کے ساتھ اور آپ کے فیملی کے ساتھ ہے. I'm truly sorry to hear about the loss of your father. مجھے یقینی طور پر بہت دکھ ہوا جب میں نے آپ کے والد کے بارے میں سنا کہ وہ وفات پا چکے ہیں. It was with great sadness that we learned of Dash passing up. Dash میں ہم کوئی لا سکتے ہیں. ہمیں بہت زیادہ صدمہ ہوا جب ہمیں پتہ چلا فلاں کے وفات پا جانے پر. I'm sorry for your loss. آپ کے loss کا مجھے دکھ ہے. Word can't describe how sorry I am for your loss. میرے الفاظ بیان نہیں کر سکتے کہ آپ کے نقصان کا مجھے کتنا دکھ ہوا. نقصان سے یہاں مراد کوئی بھی ایکسیڈنٹ، کوئی بھی حادثہ، کوئی بھی ایسی چیز جو دکھ کا باعث بنے تو اس کو ہم لاس میں لے آتے ہیں. Thinking of you at this difficult time. اس مشکل وقت میں آپ کا ہمیں بہت خیال آتا ہے، یعنی یہ ہم خیال میں کسی کے بارے میں بول سکتے ہیں. May memories of Dash comfort you. اب یہاں نیم میں اگر کوئی وفات پا جائے تو ہم اس کا نام لگا دیتے ہیں. وہ دوست ہو سکتا ہے، ریلیٹو ہو سکتا ہے، کوئی بھی، کہ اس کی یادیں ہمارے لیے فرح بخش ثابت ہوں. اس کی یادیں ہی ہمیں سکون پہنچاتی ہے. I hope you know we are here for you. مجھے یقین ہے تمہیں پتا ہے کہ ہم یہاں تمہارے لیے آئے ہیں. اور love goes out to you. ہماری ساری محبتیں آپ ہی کے لیے ہیں. Thinking of you at this time of loss difficult. اس مشکل گھڑی میں ہمیں آپ ہی کا خیال آتا ہے. Always thinking of you and your family. ہمیں ہمیشہ آپ کا اور آپ کی فیملی کا احساس رہا ہے، خیال رہا ہے. Gone from our sight but never from our heart. نظروں سے تو اوجھل ہو سکتے ہو لیکن دل سے نہیں جا سکتے. یہ جملہ ہم اکثر بولتے ہیں لوگوں کے لیے جب وہ ہم سے بچڑ جاتے ہیں. Words fall short of expressing my sorrow for your loss. آپ کے نقصان کے اظہار کے لیے میرے پاس الفاظ کم پڑ رہے ہیں. بہت خوبصورت سینٹینسز ہیں سارے، اور یہ سمپیتھی ایکسٹینڈ جب ہم کرتے ہیں تو اس وقت یہ سارے سینٹینس ہم استعمال کرتے ہیں. آسک فار انفارمیشن. معلومات کے لیے پوچھنا، کسی سے معلومات لینا. جب ہم معلومات لے رہے ہوتے ہیں تو اکثر WH ورب زیادہ تر استعمال ہوتے ہیں، جیسے can, could you tell me, can you tell me, could you tell me. کیا تم مجھے بتا سکتے ہو؟ آگے جو پوچھنا ہے وہ ہم اس کے ساتھ آگے لگا دیتے ہیں. Can anyone tell me. کیا کوئی مجھے بتا سکتا ہے کہ گلاس کہاں ہے، پین کہاں ہے، روم کہاں ہے، رستہ کہاں جاتا ہے، یہ کام کیسے کیا جائے. مختلف سینٹینس ہم اس کے ساتھ لگا سکتے ہیں. Do you know. کیا تمہیں پتا ہے، یعنی یہ ایک وضاحت کے طور پر ایک سوال ہے کہ کیا تمہیں پتا ہے ہمارا دوست فیل ہو چکا ہے، کیا تمہیں پتا ہے کہ نیا ٹیچر آنے والے، کیا تمہیں پتا ہے. اسی طریقے سے مختلف سینٹینس ہم یہ استعمال کرتے ہیں. Do you know who is taking our class. Do you know how to do this. وغیرہ وغیرہ. Do you have any idea. کیا تمہارے پاس اس کا کوئی حل ہے، تمہارے پاس کوئی آئیڈیا ہے. اب آئیڈیا کیا کہ جب ہم کوئی چیز حل کر رہے ہوتے ہیں، سولوشن ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت ہم اکثر پوچھتے ہیں Do you have any idea how to solve this question. آگے ہم how لگائیں گے، کچھ بھی WH ورڈ میں سے کوئی بھی ورڈ لگا سکتے ہیں، what لگا سکتے ہیں. Do you have any idea what to do next. وغیرہ. I wonder if you could tell me. برائے مہربانی اگر آپ مجھے بتا سکیں. I wonder ہم وہاں استعمال کرتے ہیں جب ہم پریشانی میں ہوں، جب ہم بہت زیادہ پریشانی کی کیفیت میں کوئی چیز پوچھ رہے ہوں تو ہم اکثر لگاتے ہیں I wonder if you could tell me. تو یہ I wonder سے یہاں ظاہر ہوا کہ یہ پریشانی کے حال میں کچھ پوچھنا چاہ رہا ہے کسی سے. Ask for information میں I am looking for. مجھے تلاش ہے، میں چاہتا ہوں، میں ڈھونڈ رہا ہوں. I would like to
نو، میں چاہتا ہوں کہ آپ کو پتہ چلے. آئی ڈونٹ سپوز یو نو، میرا نہیں خیال کہ آپ کو پتہ ہے. یعنی کوئی کام ہوا ہے اور اس بندے کو اس کا پتہ نہ ہو تو ہم اسے اکثر کہتے ہیں آئی ڈونٹ سپوز یو نو، آئی ایم کالنگ ٹو فائنڈ آؤٹ. یہ ہم جب فون کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت یہی سینٹینس استعمال کرتے ہیں، جیسے ہیلپ لائن یا انسٹیٹیوٹ یا کسی ادارے کو جب ہم فون کرتے ہیں تو اس میں ہم یہ سینٹینس کہتے ہیں آئی ایم کالنگ ٹو فائنڈ آؤٹ. آئی ونڈر اف سم ون کوڈ ٹیل می. پھر پریشانی کے حال میں پوچھ رہا ہے کہ اگر کوئی مجھے بتا سکے کہ میرا کلاس روم کہاں ہے. آئی ونڈر اف سم ون کوڈ ٹیل می ہاؤ ٹو گیٹ ریلوے اسٹیشن. آئی ونڈر اف سم ون کوڈ ٹیل می ویئر از دا باتھ روم. ڈو یو ہیپن ٹو نو. یہ اکثر وضاحتی سینٹینس ہے. اس میں ہم کہتے ہیں کہ کیا کبھی تمہارا واسطہ پڑا ہے جاننے کا، کبھی تمہیں پتہ چلا ہے. ہیو یو گاٹ این آئیڈیا آف ہاؤ ٹو پریزنٹ یور اسائنمنٹ ٹوڈے. آگے ہم کچھ بھی لگا سکتے ہیں کہ اپنے اسائنمنٹ کو کیسے پریزنٹ کرو گے، اس کے لیے تمہارے پاس کوئی آئیڈیا آ چکا ہے، یا کوئی بھی کام کرو گے تو اس کے لیے تمہارے ذہن میں کوئی آئیڈیا آیا ہے یا نہیں. کین آئی ہیو ڈیش پلیز. جب ہم کوئی چیز لے رہے ہوتے ہیں، مانگ رہے ہوتے ہیں یا پھر طلب کر رہے ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کین آئی ہیو دیٹ پین پلیز، کین آئی ہیو دیٹ گلاس پلیز، کین آئی ہیو یور کاپی پلیز، وغیرہ وغیرہ. وڈ یو مائنڈ. آپ ناراض تو نہیں ہوں گے. آگے ہم سینٹینس بولتے ہیں کہ وڈ یو مائنڈ اف آئی سیٹ ہیئر. میں اگر یہاں بیٹھوں تو آپ برا تو نہیں مانیں گے. وڈ یو مائنڈ اف یو کوڈ ٹیل می. کیا آپ برا تو نہیں مانیں گے کہ میں آپ سے کوئی سوال کروں. وڈ یو مائنڈ اف آئی آسک یو اے کوسچن، وغیرہ. کسی بھی سینٹینس میں کسی بھی موقع پر ہم یہ بولتے ہیں. آئی ایم انٹرسٹڈ ان. مجھے بہت زیادہ انٹرسٹ ہے، شوق ہے. ان آگے ہم لگاتے ہیں آئی ایم انٹرسٹڈ ان میتھ، آئی ایم انٹرسٹڈ ان ڈرائیونگ، آئی ایم انٹرسٹڈ ان واچنگ موویز، آئی ایم انٹرسٹڈ ان ایڈونچرس ٹورز ٹریول، وغیرہ. آئی واز ونڈرنگ. میں حیران تھا اس بات پر، میں حیرانگی مجھے ہو رہی، مجھے پریشانی بھی ہو رہی تھی. یہ دونوں سچویشن میں ہم اس کو استعمال کرتے ہیں. آئی واز ونڈرنگ واٹ ٹو ڈو ناؤ. آسک فار ایکسپلینیشن. وضاحت طلب کرنا. کئی موقعوں پر جب میٹنگز ہو رہی ہوتی ہیں، انٹرویوز ہو رہے ہوتے ہیں، لیکچر چل رہا ہوتا ہے، تو اس دوران کسی پوائنٹ کے بارے میں ہم وضاحت طلب کرتے ہیں. جب یہ وضاحت اور یہ ڈیٹیل ہم طلب کرتے ہیں، ڈیمانڈ کرتے ہیں، تو اس کے لیے ہمارے پاس خوبصورت سینٹینس ہونی چاہیے، اور وہ سینٹینس ہے اف آئی انڈرسٹوڈ یو کریکٹلی. بیچ بیچ میں جب ہم جا رہے ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اگر میں تمہاری بات کو صحیح سمجھا ہوں تو. آگے پھر ہم لگاتے ہیں دوسرا کلوز لگاتے ہیں دیٹس مین یو آر کریکٹ، یا پھر یو آر. آگے ہم کوئی بھی سینٹینس لگا سکتے ہیں اس کے ساتھ. یو وڈ لائک می ٹو آسک اباؤٹ دس کوسچن. یہ ہم بیچ میں ہی کسی کو ڈیٹیل میں روک کر پوچھتے ہیں کہ اگر آپ چاہیں تو کیا میں یہ ایز پریویسلی اسٹیٹڈ، جیسے کہ پہلے بیان کیا گیا ہے. یہ ہم ایکسپلین کرتے ہیں. کوئی اسپیچ دے رہا ہوتا ہے اور وہ پھر اپنی اسپیچ کے بیچ میں ہی بولتا ہے کہ جیسے کہ پہلے میں نے یہ چیز بیان کی تھی، اب اس کی وضاحت آگے چل رہی ہے. could you please clarify what you mean by. کیا برائے کرم آپ اس کی وضاحت کریں گے کہ کیا مطلب ہے اس کا. جب اسپیچ کے دوران کوئی چیز ہمیں سمجھ نہ آئے تو اس کی وضاحت ہم اس طرح طلب کرتے ہیں. sorry if I was unclear, what I mean was. معذرت کے ساتھ اگر آپ میری بات نہ سمجھے ہوں تو میرا مطلب ہے. یہ بھی اپنے اسپیچ کے دوران اپنی ہی بات کی وضاحت کرنا، کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی وہ فلانی بات سمجھ نہیں آئی آڈینس کو، تو آپ یہ سینٹینس بولتے ہیں sorry if I was unclear, what I mean was. میرا مطلب تھا یہ کہ as per my last speech, as per my last word, as per my last presentation, as per my last interview. ہم حوالہ دیتے ہیں اپنے لاسٹ کسی بھی ایونٹ کا اور آگے بات بڑھاتے ہیں. اگر آپ کسی کی اسپیچ، کسی کی انفارمیشن کو آپ بولنے لگ جائیں تو اور آپ کو شک ہو کہ جو ہو سکتا ہے میں کچھ غلط سمجھا ہوں، تو اس وقت ہم کہتے ہیں پلیز لیٹ می نو اف آئی مس انڈرسٹوڈ. ڈیڈ یو مین. کیا تمہارا مطلب ہے کہ ایسا نہیں ایسا. اس طرح کی سچویشن میں یہ سینٹینس استعمال کیا جاتا ہے. پلیز ٹیل می ہاؤ وی کین اوائڈ دس ان دا فیوچر. براہ کرم مجھے بتائیے گا کہ مستقبل میں ہم اس سے کیسے بچ سکتے ہیں. could you give me some more detail about. کیا آپ مجھے مزید ڈیٹیل دے سکتے ہیں. correct me if I'm wrong. اگر میں غلط ہوں تو میری بات کو صحیح کیجئے گا. as no doubt you are aware. اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ کو پتہ ہے، لیکن آگے پھر بات اکثر بڑھتی ہے اور یہ سینٹینس ہم کہتے ہیں لیٹ می نو اف یو نیڈ اینی فردر کلیریفیکیشن اور اسسٹنٹ. مجھے ضرور بتائیے گا اگر آپ کو مزید کسی مدد کی یا پھر وضاحت کی ضرورت پڑے. واٹ ایگزیکٹلی ڈو یو مین بائی. کیا مطلب ہے آپ کا اس بات سے. یہ اکثر سوال کے طور پر آڈینس میں لوگ اٹھ کر کہتے ہیں، یا پھر ڈسکشن کے دوران بھی یہ سینٹینس کہتے ہیں. آئی واز انڈر دا امپریشن. مجھے تو یہ تاثر ملا. جب آپ پھر وضاحت دیتے ہیں اپنی کسی بات کا یا کسی دوسرے کی بات کا جو اثر آپ نے لیا ہے، تو ہم کہتے ہیں آئی واز انڈر دا امپریشن. مجھے تو یہ تاثر ملا. یعنی ہو سکتا ہے آپ نے غلط تاثر لیا ہو، تو اس طرح کی سچویشن میں ہم یہ سینٹینس یوز کرتے ہیں. گوئنگ فارورڈ. آگے جاتے ہوئے آئی ووڈ پریفر دیٹ یو. میں چاہوں گا کہ تم. آگے جانے سے پہلے میں چاہوں گا کہ تم. آگے ہو سکتا ہے پریزنٹر جو ہے کچھ بولنا چاہ رہا ہو کسی بندے سے خاص کر، تو یہ سینٹینس استعمال کیا جاتا ہے. یہ سارے سینٹینس آپ کو پریزنٹیشن میں بہت کام آئیں گے. ود آل ڈیو ریسپیکٹ.
could you be more specific؟ تمام تر رسپیکٹ اور احترام کے ساتھ کیا آپ تھوڑا اور وضاحت کر سکتے ہیں اس بات کی اپنے کسی سینئر بندے سے؟ جب آپ کسی بات کا وضاحت طلب کر رہے ہوں تو پھر ہم یہ سینٹینس استعمال کرتے ہیں. سوری فار اینی انکنوینئنس دیٹ مے ہیو کاز. کسی بھی انکنوینئنس کے لیے معذرت خواہ. ایکسچینج اوپینین اور آئیڈیاز. اپنی رائے کا اظہار کرنا یا اپنا خیال کسی کے سامنے رکھنا. اس کے لیے کون سے سینٹینس ہونی چاہیے؟ واٹ ڈو یو تھنک آف؟ کیا خیال ہے تمہارا؟ آف کے بعد آگے ہم لگاتے ہیں کسی بھی آئیڈیا یا چیز کے بارے میں یا جو ڈسکشن چل رہا ہو. واٹس یور اوپینین آن؟ تمہارا اس چیز کے بارے میں کیا رائے ہے؟ پولیٹیکل سچویشنز ہو سکتی ہے، کوئی بھی سچویشن ہو سکتا ہے. جب رائے مانگی جا رہی ہو، ہم کسی سے رائے لے رہے ہوتے ہیں تو ہم اکثر کہتے ہیں واٹس یور اوپینین آن دیٹ سچویشن، آن دیٹ ایکسیڈنٹ، آن دیٹ چینج. آئی ڈونٹ تھنک وی شوڈ گیٹ اے نیو کار. میرا نہیں خیال کہ ہمیں نیا کار خریدنا چاہیے. پرسنلی آئی تھنک یو آر رائٹ. ذاتی طور پر میرا خیال ہے کہ تم ٹھیک ہو. فار مائی پوائنٹ آف ویو، میرے نظر سے، ایز فار ایز آئی ایم کنسرن، جہاں تک میرا خیال ہے، آئی تھنک دیٹ، میرا خیال ہے کہ یہ سارے سینٹینس ہم اس وقت استعمال کرتے ہیں جب ہم اپنے آئیڈیا اور اوپینین ایکسچینج کر رہے ہوتے ہیں کسی کے ساتھ. آئی بلیو دیٹ، مجھے یقین ہے کہ فرام مائی پرسپیکٹو، میرے نظریے سے، میرے نظر سے، میرے تناظر میں، میرے خیال میں یہ سارے معنی اس کے آتے ہیں. اٹ از مائی انڈرسٹینڈنگ دیٹ، میری سمجھ یہاں تک ہے کہ اس وقت پھر آگے ہم اپنی آئیڈیا اور اوپینین کا اظہار کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے یہ سینٹینس یوز کرتے ہیں. اٹ ساؤنڈز لائک، یہ تو ایسے لگتا ہے جیسے، اس طرح کے سچویشن میں ہم یہ سینٹینس استعمال کرتے ہیں. پرہیپس، غالباً، اٹ مائٹ بی دیٹ، اٹ کڈ بی دیٹ. یہ شاید ایسے ہو، یہ ایسے ہو سکتا ہے. اٹ سیمس ٹو می، مجھے یہ ایسے لگتا ہے. پھر آگے وہ وضاحت آتی ہے. اف یو آسک می، اگر آپ مجھ سے پوچھیں، ان مائی اوپینین، میرے خیال میں، دا وے آئی سی اٹ، جس نظر سے میں اسے دیکھتا ہوں. اف یو وانٹ مائی ہانیسٹ اوپینین، اگر تمہیں میری رائے چاہیے، سچی رائے چاہیے، تو آگے پھر سچویشن آتا ہے. اکارڈنگ ٹو علی، علی کے مطابق یا علی کے خیال میں. آئی ایم سوری بٹ آئی ڈس ایگری ود یو اباؤٹ دس. معذرت کے ساتھ لیکن اس معاملے میں آپ سے ڈس ایگری ہوں. آئی ایم شیور دیٹ، مجھے یقین ہے کہ، امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. یہ 7 قسم کی سچویشن بہت ہی اہمیت کے حامل ہیں اور یہ ان سچویشن کے سینٹینسز ہمیں ضرور آنی چاہیے. شکریہ. مزید ویڈیوز کے لیے وزٹ کریں مائی انگلوپیڈیا چینل.